الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ باب پار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، خواتین اسلام، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، آج ہم اور آپ تاریخ اسلام کی اس بے مثل و بے مثال ذات والا صفات والا تبارک مظہر الہی صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو ذات اسم با مسمہ ہے، داتا محبوب شاہ کے نام اور لقب سے پورے بنگال میں متعارف یہ ذات اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سلوک کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس شان کے ساتھ گزار کر چلی گئی کہ زمانہ طویل گزر جانے کے بعد بھی ایک مشت خاک میں تبدیل ہو چکی وہ ذات اپنے اور پرایوں کے لیے فیض کا دریا بنی ہوئی۔ اہل سنت والجماعت اس عظیم المرتبت ذات کے حضور میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کا
الہ العالمین کی بارگاہ میں یوں کہتے ہوئے عریضہ پیش کرتے ہیں کہ جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے، کسی بھی بارگاہ میں جب حاضر ہوا جائے تو سب سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ زندگی میں انسان کے جو گہنے ہیں اس میں سر کا تاج ہے اسلام اور اس کا ایمان، اور ایمان کے بعد انسان کا وقار، اس کی عزت۔ جس نے اپنے ایمان کو سلامت رکھ لیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور جس نے اپنے وقار کو سلامت رکھتے ہوئے اس زمین کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن گیا۔ وہ وقار اعلی حضرت ہی تو تھا۔ جب کسی نے کہا تھا کہ نان پارا کے نواب کی تعریف میں کچھ تحریر فرما دے، مدرسہ امیر ہو جائے گا اور امیروں کے تانتے آپ کے دربار میں لگ جائیں گے، تو اللہ کے اس انتخاب میں اپنا قلم اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت۔ میں بھی اس عظیم المرتبہ ذات والا، صفات والا، تبار مظہر الہی صفات کی تربت اقدس پر حاضر ہوا۔ قسم خدا کی میرا وجود کانپ کر رہ گیا۔ سینکڑوں سال جو ذات فنا فی اللہ کے مرتبے پہ پہنچ کر باطن میں بھی فنا ہوئی اور ظاہر میں بھی فنا ہوئی، اگر فنا کے بعد بھی اس خاک کے اندر یہ اثر کہ دلوں کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دے، روح کو متوجہ ہونے پر مجبور کر دے اور پلک جھکے تو اس کی عظمت ولایت کے سبب اٹھانے کی ضرورت نہ ہو۔ آسمان سے برستی ہوئی رحمتوں کا احساس ہوا۔ قبریں بہت ہوا کرتی ہیں میرے دوستوں، قبرستان کے اندر چلے جاؤ تو میری ماں ایک حدیث مجھے سنایا کرتی تھی، روٹی پکاتے پکاتے، اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، ان کی گود میں اگر کسی نے پل گزار لیا تو قبر کی گود میں جانے تک اثرات باقی رہا کرتے ہیں۔ میری ماں کا بڑا عجیب انداز تھا، خواتین اسلام موجود ہیں تو بتاتا چلوں کہ میری ماں کا انداز کیا تھا، اور پھر بتاؤں گا کہ وہ حدیث کیا سناتی تھی، اور پھر میں داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میں نے کیا مانگا۔
میری ماں روٹی پکاتی تھی، ڈبہ کھولتی تھی آٹے کا، کہتی تھی بسم اللہ، برتن ڈال کے آٹا نکالتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ، آٹے میں پانی ڈالتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ، اور اس کے بعد آٹے کو گوندتی تھی تو درود پاک کی کثرت کیا کرتی تھی، اور روٹی پکانے کے لیے پیڑا توڑتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور اس کے بعد اس کی لوئی بناتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، پٹلے کے اوپر رکھتی تھی روٹی بیلنے کے لیے کہتی تھی بسم اللہ، روٹی بیلتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، روٹی اٹھاتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور توے پہ ڈالتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور پلٹتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ، اور سکھ جاتی تھی اور برتن میں رکھتی تھی تو کہتی تھی بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت والدین حضور جمال ملت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ میری بہنوں، اگر روٹی پکاؤ تو اس شان کے ساتھ روٹی پکاؤ کہ ہر لمحہ روٹی کے اوپر بسم اللہ پڑھو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری اولاد اس روٹی کو کھا لے گی تو جمال رضا خان بن جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیر طریقت حضور جمال ملت، آتائے حضور مفتی اعظم ہند والدین حضور جمال ملت، کرامت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ضمناً بات نکل آئیے، ضمناً بات نکل آئیے تو میں عرض کرتا چلوں، اور تقریر تو آپ کو ہمارے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مہمان کی سننا ہے، اور میں بھی سنوں گا، سمجھوں یا نہیں سمجھوں، مگر نہ سمجھ کر بھی میں سمجھ لوں گا کہ نعت مصطفیٰ بیان ہو۔ ایک دن میری ماں نے کہا کہ آج روٹی کم پڑ جائے گی۔ کرامت کس کو کہتے ہیں ذرا آپ دیکھیے، کرامت نام ہے یقین کا، کرامت نام ہے یقین کا۔ وہ یقین کی ہی تو بات تھی، وہ یقین کی ہی تو بات تھی کہ چور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا تھا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو پہلا مجھے نظر آ جائے گا فجر کی نماز کے بعد اسی کے ہاتھ پہ مرید ہوں گا۔ وہ یقین ہی تو تھا کہ راستے چلتے لٹیروں کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام۔ کبھی مرید کی عقیدت پیر کے درجات بلند کر دیتی ہے، اور کبھی پیر کی محبت مرید کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ماں نے کہا کہ آج روٹی کم پڑ جائے گی۔ میں نے کہا امی ابھی تو روٹی پکنا شروع نہیں ہوئی ہے، روٹی کیسے کم پڑ جائے گی؟ تو کہا کہ جتنا آٹا ڈبے کے اندر ہے اگر پورا آٹا بھی پکوا لو گے تب بھی روٹی کم پڑ جائے۔ قسم خدا کی میں نے وہ دیکھا ہے جو آسمان کے نیچے شاید ہی کسی نے دیکھا۔ مفتی اعظم کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا وصال کیے ہوئے، جتنی لذت کے ساتھ ان کا ذکر دیکھنے والے سنتے ہیں اتنی ہی لذت سے وہ سنتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا یقین یقین یقین. مصطفیٰ کا اختلاف ہوا تھا نا لین دین کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں ہوا تھا نا, ہوا تھا نا. جب یہودی سے اختلاف ہوا تھا, ایک نے کہا تھا کہ کیا ثبوت ہے, ثبوت مانگا تھا, کوئی ثبوت نہیں دے سکا تھا. تو ایک صحابی رسول نے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اس کے بیچ سودا ہوا. پوچھا تھا کیوں, کیا تم نے سودا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ, بن دیکھے جب خدا کو ایک مان لیا ہے تو یہ تو سودے کی بات ہے. دیکھو بھائی, میں پڑھے لکھوں میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں, اس لیے میں طول گفتگو نہیں کرتا, میں اشاروں میں گفتگو کرتا ہوں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے, میری والدہ نے کہا کتنا ہی پکوا لو روٹی کم پڑ جائے گی. اس دن والدہ نے روٹی نہیں پکائی تھی, کام کرنے والی نے روٹی پکائی تھی. والدہ کی طبیعت علیم تھی, روٹی پکی, جتنی پکتی تھی اتنی ہی پکی, مگر روٹی کم پڑ گئی. اب میں والدہ کے پاس آیا, میں نے کہا امی مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے قلب کو اللہ نے روشن کیا, آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا روٹی کم پڑ جائے گی. میری والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کرامت نہیں ہے, یہ یقین ہے. ہائے 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 ہائے. کہا بیٹا یہ کرامت نہیں ہے, یہ یقین ہے. میں نے کہا کس بات پہ یقین ہے؟ فرمایا کہ میں نے جب دیکھا کہ روٹی پکانے والی روٹی کے پکانے کے لیے آٹا ڈبے سے نکال رہی ہے تو وہ الٹے ہاتھ سے آٹا نکال رہی تھی اور الٹے ہاتھ سے گوندھ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے سمجھ لیا کہ الٹے ہاتھ میں اللہ نے برکت نہیں رکھی, برکت سیدھے ہاتھ میں. یہ یقین کی بات ہے. مصطفیٰ کے فرمان پر جتنا یقین ہوگا خدا کی قسم ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا. تو میں داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت محبوب شاہ داتا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے محبوب شاہ داتا سے کیا مانگا؟ میں نے عرض کیا محبوب شاہ داتا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کے حضور میں کہ جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے. کہو آمین. جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے اور شعلہ عشق بنے جس میں وہ سینہ دے دے. بعد میں دے مجھے سب عظمت دولت یا رب, پہلے مجھ کو در سرکار مدینہ دے دے. پھر میں نے عرض کیا الہ العالمین در داتا پہ پہنچا ہوں, در داتا پہ پہنچا ہوں, در غوث الورا دے دے. شہ کونین کی دہلیز تک یہ سلسلہ دے دے. اور لرز جاتے ہیں کفر و شرک بدعت نام سے جس کے, اسی کے نام پر مٹنے کا مجھ کو حوصلہ دے دے.
یہ وہ ذات ہے جو اسم با مسمہ ہے. ان کا نام ہے محبوب شاہ. داتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی محروم لوٹا نہیں کرتا. اور محبوب شاہ کو میں اسم با مسمہ کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ اسم با مسمہ ہے. اللہ کا ولی انتقال کیا کرتا ہے. خدا کی قسم محبوب شاہ ولی داتا کا وصال ہوا. اپنے وصال سے پہلے محبوب شاہ نے ارشاد فرمایا کہ میری جنازے کی نماز کو پڑھانے کی کوئی جرت نہ کرنا. پڑھانے والا خود آ جائے گا. ارے دوست دنیا میں آتا ہے تو سارے دوستوں کو خبر ہو جاتی ہے, اور دوست دنیا سے جاتا ہے تو سارے دوستوں کو خبر ہو جاتی ہے. ارے دوست ہی تو بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کے گھر میں آیا تھا. تو مہرارا کی دھرتی پر نوری میاں نے کہہ دیا تھا مولانا احمد رضا مبارک ہو تمہارے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے. جب دوست آتا ہے تو دنیا کے دوستوں کو خبر ہوتی ہے, اور دوست جاتا ہے تو دنیا کے دوستوں کو خبر ہوتی ہے. میرے دوستوں, یہ غوث اعظم کے غلاموں کی وہ جماعت ہے کہ جو ہر وقت اپنی گردن کو غوث اعظم کے طلبہ اقدس کے نیچے خم کیے ہوئے ہیں, اور ان کی تربت کہہ رہی ہے آج بھی کہ یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رنگ کو قدم غوث اعظم. محبوب شاہ نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ میرے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے مت بڑھنا. سرکار جنازے کی نماز تو پڑھائی جائے گی, کوئی نہ کوئی تو پڑھائے گا. ارشاد فرمایا کہ جسے پڑھانا ہوگا وہ خود آ جائے گا. اسے مصلی پر پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر کوئی نااہل آگے بڑھ گیا تو اسے کوئی کھڑا نہیں ہونے دے سکتا. انتقال ہوا تو کس شان کے ساتھ انتقال ہوا میرے دوستوں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے ولی کا جب انتقال ہوتا ہے علماء کی توجہ چاہیے. اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے تو کس طرح سے انتقال ہوتا ہے آپ سب بیان کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آج میں بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اور تقریر کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں آپ سب کے سامنے تقریر کرنے کے بعد واہ واہی لوٹوں. قسم خدا کی میرا تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ داتا اپنی شان کے مطابق کچھ مجھے عطا فرما دے. بڑی بارگاہ میں حاضر میرے دوستوں, اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے, ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے, ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے, ایک کافر کا بھی انتقال ہوتا ہے, کافر بھی مرتا ہے. روح سب کی قبض ہوا کرتی, روح سب کی قبض ہوا کرتی ہے, اور موت کے فرشتے روح کو قبض کیا کرتے ہیں. جب ایک کافر کا
کافر مرتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں. کتنے؟ 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو جھٹکے سے پکڑ کر کھینچتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ. جب ایک مسلمان مومن کا انتقال ہوتا ہے تو 500 فرشتے آتے ہیں. کتنے؟ 500 فرشتے آتے ہیں. اور جب ایک ولی کا انتقال ہوتا ہے تو اتنے فرشتے آتے ہیں کہ پورا آسمان ڈھک جایا. میری سمجھ میں بات نہیں آئی. جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ فوج آیا کرتی ہے، اور چھوٹا مجرم ہوتا ہے تو کم تعداد میں فوج آیا کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے سپاہی آ کر کام دکھا دیا کرتے ہیں، اور بڑا مجرم ہوا کرتا ہے تو پوری چھاونی بنا دیا کرتے ہیں. یہاں معاملہ الٹا ہے. بڑے مجرم کے لیے 2 آ رہے ہیں اور جو مجرم نہیں ہے اس کے لیے 500 آ رہے ہیں. جو محبوب اور مقبول ہے اس کے لیے آسمان ڈھک جائے اتنے آ رہے ہیں. اب روح کو قبض کیا جاتا ہے. جب کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو روح کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جب ولی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے ذرا سنیے کہ داتا کی روح جب قبض ہوئی تو کیا ہوا. داتا نے کہا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھانے والا خود آئے گا اور پڑھائے گا. محبوب شاہ داتا کا معاملہ یہ تھا کہ محبوب شاہ داتا جو کھانا کھایا کرتے تھے اسے آگ پر نہیں پکایا کرتے تھے. ارے جس کے کھانے کو آگ نے نہ چھوا ہو اس کو جہنم کی ہوا کیا لگ سکتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت محبوب الاولیاء کانفرنس، پیر طریقہ حضور جمال ملت. اور جب اس کے قریب جہنم کی ہوا نہیں آئے گی تو اس کے قریب جتنے ہوں گے کسی کے قریب نہیں آئے گی. جب پلسرات سے گزریں گے نا مومن، جب پلسرات سے گزریں گے تو نیچے جو ہے جہنم ہوگا اور اوپر پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. تو جب کافر اس کے اوپر سے گزریں گے تو کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. سمجھے نا؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے گزریں گے کہ چلتے چلتے گزر جائیں گے. کچھ لوگ ایسے گزریں گے کہ پلک جھپکنے کی تیزی سے ساتھ گزر جائیں گے. کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی مانند گزر جائیں گے. کچھ لوگ بجلی کی کڑک کی مانند تیزی سے گزر جائیں گے. اور کچھ لوگ سینے کے بل گھسٹتے ہوئے گزریں گے. جس کا جیسا ایمان ہوگا اس انداز سے ان کا گزر ہوگا. سمجھے؟ مگر ایک عاشق صادق ایسا بھی ہے کہ جس کا گزر الگ ہی انداز میں ہوگا. توجہ رکھنا میری طرف، توجہ رکھنا، مزہ آ جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ، بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نا بچہ، تو قرآن پڑھتے میں جو ہلتا رہتا ہے. کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھتے میں ہلتا نہ ہو. ہے یہ قرآن کی لذت ہوا کرتی ہے. کلام کی لذت ہوتی ہے کہ پڑھنے والا جھوم جایا کرتا ہے.
اور جب نعت پڑھنے والا نعت کرتا ہے اچھے کلام کو اچھی آواز میں پڑھا کرتا ہے تو سننے والے جھومتے ہیں. کچھ لوگ انگلی اٹھا اٹھا کر جھومتے ہیں تو کچھ کھڑے ہو کر جھوم جایا ہے نا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب سمجھ میں آئے تو بھی جھومتے ہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی جھومتے ہیں. ان سے اگر پوچھو کہ بھیا یہ فارسی کا شعر پڑھا تمہاری کیا سمجھ میں آیا؟ بولے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا مگر مولانا کی آواز بڑی پیاری تھی. مولانا کی آواز بڑی پیاری تھی, اس آواز میں ہم جھوم رہے تھے. اب کیا پتا چلا کہ جو اچھی آواز ہوتی ہے نا اس پر آدمی جھومتا ہے, وجد آتا ہے. اچھی آواز پر مولانا اچھی آواز پر وجد آتا ہے, اچھی آواز پر اور اچھے کلام پر وجد آتا ہے. اب آپ دیکھیے میں نے پلسرات کا ذکر کیا کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. کافر قدم رکھے گا تو کٹ کر گر جائے گا, مسلمان ٹہلتا ہوا نکل جائے گا. اور مومن کا عالم یہ ہوگا کہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوا نکل جائے گا. اور ولی کا عالم یہ ہوگا کہ بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائے گا. اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام کا عالم یہ ہوگا کہ پلک جھپکنے کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. اور وہیں پل صراط پر کنارے پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جب فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی, رب سلم امتی, رب سلم امتی, تو مصطفیٰ کی آواز کی وہ لذت ہوگی کہ عاشق سنیں گے تو ہماری جماعت کو لے کر پل سے یہ کہتے ہوئے گزریں گے کہ رضا پل سے آپ ویسے کرتے گزر کے کہ ہے رب سلم سبائے. مجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. یہ عاشقوں کا معاملہ ہوگا کہ جتنی دیر سے گزریں گے مصطفیٰ کی آواز اتنی دیر تک سنتے ہیں. عاشق کی دنیا بڑی عجیب ہوا کرتی ہے. ہمارے رامپور میں ایک شاہ جمال الاولیاء ہے, فوج میں ملازم تھے. فوج میں